وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ صاد آیت نمبر 27 سے 29 حصہ سوم، آج کے درس کا نمبر 21-16. آج کا موضوع کیا ہم صرف برائے نام مسلمان ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کائنات ان میں ہے اس کو خالی از مصلحت نہیں پیدا کیا. یہ ان کا گمان ہے جو کافر ہیں، سو کافروں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے. ام نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض ام نجعل المتقين كالفجار. جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے، کیا ان کو ہم ان کی طرح کر دیں گے جو ملک میں فساد کرتے ہیں، یا پرہیزگاروں کو بدکاروں کی طرح کر دیں گے؟ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب. یہ کتاب جو ہم نے تم پر نازل کی ہے بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور تاکہ اہل عقل نصیحت پکڑیں. سامعین کرام، سورہ صاد آیت نمبر 27. وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا. اور ہم نے اس آسمان اور زمین کو اور اس دنیا کو جو اس کے درمیان ہے، وما بینہما جو اس کے درمیان ہے، بے مقصد نہیں بنایا، فضول نہیں پیدا کر دیا. ذالک ظن الذین کفروا، یہ تو ان لوگوں کا گمان ہے جو حق سے منکر ہیں. فویل للذین کفروا من النار، اور ایسے منکروں کے لیے بربادی ہے جہنم کی آگ سے. ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں ان لوگوں کی طرح کر دیں گے جو زمین میں فساد کرنے والے ہیں؟ یعنی نہیں. ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم متقیوں کو فاجروں جیسا کر دیں گے؟ یعنی نہیں. کتاب انزلناہ الیک، یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے، مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، جو کہ ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں، تدبر کریں
اور عقل و فکر رکھنے والے لوگ اس سے سبق حاصل کریں۔ سامعین کرام 3 آیات ہیں لیکن بہت ہی اہم ہیں، اور دانش مند لوگ جو ہیں، یعنی دیکھیں یہ جو پہلی 2 آیات ہیں، اس کو اگر آیت نمبر 29 سے 29 نمبر آیت کو اگر آپ اس کے مضمون کو پہلے آپ سمجھ لیں کہ یہ کتاب سمجھنے کے لیے ہے اور یہ نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہے، پھر اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا، کہ یہ بات نوٹ کر لو اے لوگو کہ اس آسمان اور زمین کو اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، یہ میں نے بے مقصد نہیں بنایا ہے، فضول نہیں پیدا کیا۔ اور یہ گمان ہے، ایسا گمان وہ لوگ رکھتے ہیں جو مقصد سے غافل ہیں یا انکاری ہیں حق سے، یا حق کو قبول کرنے سے انکار کرنے والے لوگ ایسا خیال کرتے ہیں۔ دیکھیں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، آپ سوچیں اس بات کو، میں تو آپ سے مخاطب ہوں، آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں کسی اور سے مخاطب ہوں؟ میں تو آپ سے، آپ مرد ہوں عورت ہوں جو بھی ہو، آپ عمر کے جس حصے میں ہو، آج میں دعوے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ زندگی فضول گزار رہے ہیں، بے مقصد گزار رہے ہیں۔ اس بات پہ تو آپ غور کیجئے نا۔ اصل میں ایک بنا بنایا ماحول ہمیں ملا ہے جس میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے ماں باپ بھی اسلام کے دعوے دار تھے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے۔ یہ ایک بنے بنایا جیسے ماحول ہمیں مل گیا ہے، اور اس ماحول نے ہمیں مسلمان، اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے پر مجبور کر دیا ہے۔ باقی تو ہمارے اعمال میں ہمارا جو یقین ہے اور ہمارے اعمال، دیکھیں آمنوا وعملوا الصالحات، یہی آیت نمبر 28 میں یہی 2 باتیں ہو رہی ہیں نا، ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ ایمان اور عمل صالح، میں آپ کو دیکھیں یعنی سنجیدہ طور پہ کہہ رہا ہوں، اس دونوں چیزوں سے ہمارا کہیں دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ ایمان کا تو یعنی ہم مطلب بھی نہیں جانتے، اہل ایمان یہ سارا مذاق بن گیا ہے دین سے۔ اس وقت کے حالات، اپریل کا مہینہ ہے، 14 تاریخ ہے 2022، یہ سب کچھ ایک مذاق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس پر تبصرہ کیا ہے کہ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا۔ ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دیا ہے، اور قرآن آپ کو معلوم ہے یہ اللہ کا کلام ہے، اور یہ قدیم ہے، یہ حادث نہیں ہے، یہ مخلوق نہیں ہے، یہ بنایا نہیں گیا، یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہماری حالت لکھ دی ہے آج کے مسلمانوں کی۔ آج کے مسلمانوں کی سے مراد میری صدیاں ہو گئی ہیں، یہ آج کا جو مسلمان ہے۔ سقوط بغداد کے وقت کیا حالت تھی ہماری، ہم فرقوں میں بٹ گئے تھے، آج بھی وہی فرقے ہیں، شیعہ اور سنی الگ الگ ہیں، شیعوں کا الگ ہے، وہ ہمیں یعنی وہ اگر میں یہ کہوں کہ وہ ہمیں مسلمان ہی نہیں سمجھتے، جو علی کی ولایت بالفصل کا انکاری ہے تو آپ پوچھ لیں ان سے وہ تو تبرہ کرتے ہیں، تبرہ کرنے والے ہیں اصحاب کرام پہ۔ بہرحال میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو غفلت ہے اور حقیقی دین سے انحراف ہے، صدیاں ہو گئی ہیں اس کو۔ اور میں جو آغاز میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ ایسا ماحول ہمیں ملا ہوا ہے جہاں سارے دنیا دار لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، اور بڑے چرچے ہوتے ہیں، ختم نبوت کے بڑے جلسے ہوتے ہیں، بڑے نعرے لگائے جاتے ہیں، پھر غلامی رسول کے بڑے نعرے، پھر لبیک کے نعرے لگائے جاتے ہیں۔ یہ سارا ایک روایتی سا بس وہ ہے، دین کی حقیقت کو کوئی سمجھا ہی نہیں ہے کہ دین ہے کیا، کیوں ہے۔
دین تو ایک بنیادی طور پہ ایک یقین کا نام ہے کہ وہ یقین جس کے تحت آپ کو یہ یقین ہو کہ یہ دنیا عارضی ہے اور ایک مقصد کے لیے ہے. اور مقصد کیا ہے؟ کہ لوگ اللہ کو اپنی منزل بنا کے اللہ کے راستے پر اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق چل کر اپنی منزل تک پہنچ جائیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ کے ہیں، تیاری کرنی ہے، واپس اللہ کے پاس جانا ہے. یہ جملہ تو آپ خاص مواقع پہ استعمال کرتے ہیں، جبکہ اس کا مطلب، میں تو وہی بات کہہ رہا ہوں نا کہ دین کا ہر جو بھی چیز دین سے تعلق رکھتی ہے اس کا ہم نے ایک واجبی سا مطلب سمجھ لیا، ایک عارضی سا، ایک محدود سا. بس آپ کو پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے، مجھے پتہ ہے کہ آپ کے نظر میں دین کیا ہے. بس یہ 5 بنا کا نام آپ کہتے ہیں یہ دین ہے. نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، زکوٰۃ دے دی، حج کر لیا، بس آپ دیندار ہیں. مرد اگر مٹھی بھر داڑھی چھوڑ دیں یا عورت اگر ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہن لے تو بس وہ مومنہ کہلائے گی، اپنے آپ کو مومنہ کہے گی کہ اس سے اور زیادہ کیا کروں. مجھے لوگ کہتے ہیں عام طور پہ، دیکھیں اس وقت جو ہم یعنی جس دور میں ہم رہ رہے ہیں اس میں دین کی بنیاد کو یکسر ہی بلا دیا گیا ہے. ہمارے دین کی بنیاد تو کلمہ توحید ہے، اور کلمہ توحید کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. ہم اس کا مطلب بھی نہیں جانتے کہ لا الہ کا مطلب کیا ہے. لا الہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میرا مقصود بھی ہے، محبوب بھی ہے، مطلوب بھی ہے. یہ 3 اگر اللہ کے بارے میں آپ کا یقین نہ ہو عملی طور پہ تو وہ آپ کا معبود بھی نہیں بن سکتا. یہ بات نوٹ کر لیں. اگر اللہ آپ کی منزل نہیں ہے اور اللہ محبوب واحد نہیں ہے، مطلوب واحد نہیں ہے، اب وہ آپ کا معبود نہیں بن سکتا. یہ کم از کم نوٹ کر لیں. عام طور پہ آپ دیکھ لیں، دیکھیں زندگی ایک آسان سا میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. زندگی ہم اللہ کی نہیں اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں. ایک اس جملے پہ غور کریں. دین کو ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے. اس جملے پر بھی غور کریں. ہماری ترجیح اس وقت، ہم سب کی ترجیح اس وقت ظاہر ہے، باطن نہیں ہے. دنیا ہے، آخرت نہیں ہے. ہم دنیا دار لوگ ہیں، ہم دنیا والے ہیں، ہم اللہ والے نہ ہیں نہ بننا چاہتے ہیں. عام طور پہ دیکھیں، میں سادے الفاظ آپ کو کہہ رہا ہوں، سادہ الفاظ میں آپ کو خطاب کر رہا ہوں کہ آپ سمجھیں اس بات کو. ہمارے دل میں دنیا ہے، اللہ نہیں ہے. ہمارے دل دنیا کی محبت سے آباد ہے، اور برباد ہیں ہم. جس دل میں دیکھیں، آپ خود اپنا احتساب کریں، اپنے دل سے پوچھیں، اپنے دل میں جھانک کے دیکھیں کہ اس دل میں دنیا کی محبت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. دنیا اور دنیا ہمیں محبوب بھی ہے اور دنیا ہماری ترجیح بھی ہے. میں روایتی الفاظ نہیں بولنا چاہتا، روایتی الفاظ جس سے آپ کو کچھ روایتی سا جملہ لگے. میں کہہ رہا ہوں کہ روایت سے ہٹ کے کچھ، ہمارے دل میں دنیا کی محبت ہے، ہماری ترجیح جو ہے وہ ظاہر ہے، باطن نہیں ہے. تو بس قصہ ہی ختم ہو گیا. اسلام تو ختم کر دیا آپ نے. اسلام تو سر جھکانے کا نام ہے. بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا، جس نے اپنا سر جھکا دیا اللہ کے سامنے اور یہ اس میں مخلص بھی ہے، اس کے لیے اجر ہے، اس کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے. ہمارا تو یعنی سر جھکانے کا آج من حیث الامت یا من حیث الافراد، ہم اللہ کے حکم کے سامنے
سر جھکانے کے لیے تیاری نہیں ہے۔ اصل میں اس کا مطلب بھی ہمیں نہیں معلوم کہ سر جھکانے کا مطلب کیا ہے۔ تو بڑی ہی ایک یعنی خراب صورتحال ہے اس وقت۔ ہم نام کے مسلمان ہیں، ہم کام کے مسلمان نہیں ہیں۔ ایک ہندو اپنا، میں ویسے ایک بات کہہ رہا ہوں، ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اس بات میرے کوئی خاص غرض نہیں ہے، آپ سن لیں پہلے۔ ایک ہندو اگر اپنا نام بدل لے، وہ ہے نا ہمارا چلے میں آپ کو نام لے دیتا ہوں، اکشے کمار ہے، یہ انڈین فلموں کا ہندو ایکٹر ہے اکشے کمار۔ میں شاہ رخ خان کو نہیں کہہ رہا جس نے ایک ہندو لڑکی سے شادی کی ہوئی، نہیں، میں اکشے کمار کو کہہ رہا ہوں۔ اب اکشے کمار اپنا نام اگر مسلمانوں کا رکھ دے، اپنا عقیدہ نہ بدلے، عقیدہ دیکھیں اصل بات ہوتی ہے عقیدے کی۔ یہاں بھی دیکھیں آیت نمبر 28 جو ہم نے پڑھی ہے، تو اس میں ایمان کی بات ہے، عمل صالح بات کی بات ہے۔ عمل صالح تو ایمان کے بغیر ہو بھی نہیں سکتا، یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ دیکھیں ضمنی طور پہ باتیں آ رہی ہیں، لیکن مجھے کوئی جلدی نہیں ہے ان 3 آیات کو سمیٹنے کی، اس کے مفاہیم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عمل صالح ہو نہیں سکتا کسی کا بھی جب تک اس کا کوئی ایمان نہ ہو، یقین نہ ہو۔ ہمارا یقین تو دنیا پر ہے، ہم تو دنیا والے ہیں، ہم اللہ والے نہیں ہیں۔ بہت افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے۔ مسجد تو بنا ڈالی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ ہم تو پاپی ہیں، گنہگار ہیں، گنہگار یعنی خیر میں شعر و شاعری کی تو بنیاد پہ بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن بات یہ ہے عمل صالح شروع تب ہوتا ہے جب آپ کا یقین ہو، آمنو، اہل ایمان ہو آپ۔ ہم تو اہل ایمان ہے ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ایمان کیا چیز ہے، کس چیز کا نام ہے، یہ ہمیں نہیں معلوم، نہ معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ اب ہو سکتا ہے آپ جو بھی میری بات سن رہے ہیں اس کے دل میں یہ سوال اٹھے کہ بھئی پھر ایمان کا کیا مطلب ہے۔ اگر میں بتا بھی دوں تب بھی اس کے تقاضوں کو دیکھ کر آپ کہیں گے رہنے دو یار، یہ اپنے آپ سے کچھ گھڑی گھڑائی بات کر رہا ہے۔ وہ جو اس صورت میں ہے نا کہ آغاز میں ہے انمشو وَاصْبِرُوا عَلَيْهَتُكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ۔ کافروں کے سامنے جب کلمہ طیبہ کی تلقین کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، مکے کی بات کرو، تو ان کو چپ لگ گئی، کوئی جواب تو نہیں دیا۔ ایک گروہ تھا نا مشرکوں کا، تو جواب نہیں دیا، بس چلو یار چلتے ہیں، چھوڑو، یہ کوئی اپنی کوئی دکان چمکا رہے، معاذ اللہ، ان ھذا لشیء یراد، اس میں اس کی کوئی غرض پوشیدہ ہے۔ یہی جملے مجھے بھی یعنی لوگ سوچتے ہیں کہ بھئی یہ کیا کر رہے، کیا مطلب ہے اس کا۔ خیر میں اپنی ذات کو تو میں نہیں پیش کر رہا، اور نہ میرا یہ طریقہ ہے، میں تو آپ کو قرآن پیش کر رہا ہوں کہ ہم ایمان والے نہیں ہیں، ہمارے دل میں اللہ نہیں بلکہ دنیا ہے، تو آپ کا یقین تو دنیا پر ہو گیا۔ ایمان والے وہ ہیں جن کے دل میں اللہ ہو، اللہ کی محبت ہو، اللہ سے پیار ہو۔ ایمان والوں کی جو علامت ہے اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ ہمارا تو ایسا کوئی رجحان نہیں ہے، یہ میں نے آپ کو الفاظ سنا بھی دیے۔
لیکن مجھے پتہ ہے کہ یہ ایک مردہ قوم ہے، یہ جاگنا ہی نہیں چاہتی۔ بہت سے لوگ ہمارے درس میں شامل ہوتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں، شامل ہوتے ہیں، چلے جاتے ہیں، ان کو کوئی مزہ نہیں آتا۔ گروپ کو، ہمارا واٹس ایپ گروپ ہے نا، اس کو بس وہ کچھ تو ایک دن ہی میں پوسٹیں اس کو ملتی ہیں، وہ کہتے ہیں یار اس میں تو کچھ نہیں ہے، بس کچھ لوگ رہتے ہیں گروپ میں، رہتے ہیں لیکن سنتے نہیں ہیں درس، کیونکہ ہمیں پتہ چلتا ہے نا، وہ سٹیٹس جو ہمیں وہ یوٹیوب کا سٹیٹس بتاتا ہے، ایک درس تقریباً سینکڑوں لوگوں کو جاتا ہے، کیونکہ اس وقت ہمارے واٹس ایپ گروپ میں سینکڑوں کی تعداد ہے، لیکن کوئی ایک بھی نہیں سنتا اسے، ایک آدمی بھی نہیں سنتا، بس گروپ میں شامل ہے۔ 4 سال ہو گئے، 5 سال ہو گئے، بھائی ہم نے نہیں چھوڑنا اس گروپ، بس نام ہے، بس گروپ میں شامل ہے، دیکھتے بھی نہیں ہے نا، دیکھتے بھی نہیں ہے، ہمارے اپنے قریبی لوگ بھی نہیں دیکھتے، جو خاندان کے لوگ ہیں وہ بھی نہیں کہ بھئی یہ کیا ہے کیا نہیں ہے، سرسری طور پہ۔ کیونکہ دیکھیں قرآن سے دلچسپی تو اللہ والوں کو ہوتی ہے، ایمان والوں کو ہوتی ہے، اور میں اپنی بات نہیں کر رہا، یہ تو ویسے ہی برسبیل تذکرہ یہ بات آ گئی، میں اپنی بات نہیں کر رہا، قرآن سے ہم دور ہو چکے ہیں، من حیث القوم۔ آپ دیکھ لیں، اپنے ذہن میں دیکھیں، آپ کی ذہن میں قرآن کی کیا اہمیت ہے؟ زیرو، بس ایک متبرک کتاب ہے۔ آپ زیادہ تر لوگوں کی نظر میں تو ذکر و اذکار ہیں، گٹھلیاں ہیں اور کاؤنٹر ہیں اور تسبیحات ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں۔ بھئی اپنے ایمان کی خیر مناؤ، پہلے سارے اعمال ضائع ہیں۔ میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں، اس بات کو نوٹ کر لیں، میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں، سارے اعمال ضائع ہیں ہمارے اگر ایمان باللہ نہ ہو۔ اللہ، اچھا ایک ایمان باللہ اگر ہے تو ایک میں اس کی علامت بتاؤں۔ علامت اس کی یہ ہوگی کہ آپ اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیں گے، اور ایک علامت یہ ہوگی کہ آپ آخرت کو ترجیح دیں گے، آپ اپنی آخرت کے لیے دنیا کو قربان کرنے پر تیار ہوں گے۔ اینی ٹائم آپ دنیا کی قربانی کے لیے تیار ہوں گے۔ حکم کی دیر ہے، جلد فرمائیے حضور کہ میں کیا کروں۔ آپ حکم کے انتظار میں ہوں گے، بلکہ آپ کے سارے اعمال کی ترجیح جو ہے وہ آخرت ہوگی، دنیا نہیں ہوگی، اللہ کی رضا ہوگی، اپنی مرضی نہیں ہوگی۔ یہ صاحب ایمان لوگوں کی علامات ہیں۔ اور دیکھیں، ہم میں سے ہر شخص اپنے متعلق اندازہ لگا سکتا ہے، اور اندازے لگانے کی یہ ضرورت ہے۔ ہمارا عمل جو ہے وہ بالکل واضح طور پہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں کوئی یقین نہیں ہے آخرت پر، نہ جنت پر ہے نہ دوزخ پر ہے۔ پھر آپ یعنی دیکھیں، میں ایک آہستگی سے بات کر رہا ہوں، ہمارے سارے کام جو ہیں، ساری باتیں، سارے کام، سارے رویے، اس کی بنیاد ہماری ظاہری دنیا کے مفادات پر ہے، اللہ کی وجہ سے نہیں ہے ہمارے آپس میں تعلق، ظاہری مفادات بس۔ تو اب تو ظاہر کے بندے ہو گئے، اب تو اللہ کے بندے نہیں ہیں۔ حدیث کا واضح مضمون ہے، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ جس نے دیا اللہ کے لیے اور جس نے محبت کی اللہ کے واسطے، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان،
پیارے رسول نے کتنی اچھی اچھی باتیں کی ہوئی ہیں، ہماری سمجھ میں نہیں آتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ بہت سے دیکھیں، یہ دھوکہ جو ہے کہ آپ مسلمان ہیں، پھر یہ بہت بڑے آپ ایک دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ دھوکے میں یہ دھوکہ اگر لگ گیا کہ میں مسلمان ہوں حقیقی، دیکھیں 2 نمبر تو کیا ہے، 2 نمبر مسلمان تو مدینے میں بھی موجود تھے، جو عین میدان جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ کے چلے گئے۔ 300 لوگ غزوہ احد کے میدان سے عین میں جنگ سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ وہ زبانی دعویٰ کرنے والے وہ ہم تھے، منافق مدینہ اور آج کا مسلمان ایک مقام پر کھڑے ہیں۔ میں آپ کو دیکھیں، میرے تو آپ سے ایسی کوئی مخاصمت نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے کہ میں خواہ آپ کو ایسی باتیں کہہ رہا ہوں۔ کیوں کہہ رہا ہوں یہ باتیں؟ جو حقیقت ہے وہ میں کہہ رہا ہوں۔ ہماری حقیقت تو ہم یہ دنیا کے مسلمان علی اعلان کر رہے ہیں کہ دین سے ہمارا کوئی خاص تعلق نہیں ہے، ہم اللہ کے بندے نہیں ہیں، ہم نفس کے بندے ہیں۔ دین کی ہم وہ تشریح جو ہماری مرضی ہوگی۔ ہر ایک نے اپنے دین کے مطابق، دیکھیں بہت ہی خراب کیفیت ہے، ہم من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، اور اللہ کے لیے جینا یہ تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ بات میری تو نہیں ہے، قرآن کی ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، یہ اللہ کی بات ہے۔ یہ مومن کا اپنے زبان حال سے یہ کہتا ہے کہ بھائی میرا تو سب کچھ اللہ کے لیے ہے، زندگی میری موت سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ ہماری قربانیاں تو دنیا کے لیے ہیں، آپ کے رشتے ناطے تعلقات تو دنیا کی وجہ سے ہیں۔ غور کیجئے نا، مجھے کیا غرض ہے کہ میں آپ پہ خواہ الزام دھرتا رہوں؟ اپنی خیر منائیے، اپنے اوپر رحم کیجئے۔ اللہ کو نظر انداز کر دیا ہے آپ نے، اللہ کو بھلا دیا ہے۔ آج کے مسلمان نے ٹوٹل، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اللہ کو بھلا کر زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ سب کچھ جو بھی ہم کر رہے ہیں دین کے نام پہ، یا جو بھی ہم کر رہے ہیں، یہ ہماری خواہشات ہیں، یہ ہماری آرزوئیں ہیں، یہ ہماری تمنائیں ہیں۔ زیادہ میں تفصیل میں اس لیے بات نہیں کرتا کیونکہ پھر بعض لوگ خفا ہو جائیں گے، تو جو حقیقت ہے وہ تو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، اور زیادہ انگلیاں رکھنے کی اتنی میری عادت نہیں ہے نا، انگلیاں رکھوں۔ ہاں، علامتی طور پہ تو میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، میاں ہے، بیوی ہے، اس کی میں بات کرتا ہوں، آپ دیکھ لیں۔ اور یہ ساری باتیں میں اس لیے کرتا ہوں کہ آپ سمجھیں ذرا کہ دین ہے کیا۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار۔ اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کائنات ان میں ہے اس کو خالی از مصلحت نہیں پیدا کیا، یہ ان کا گمان ہے جو کافر ہیں، سو کافروں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔ ام نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض ام نجعل المتقين كالفجار۔ جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے، کیا ان کو ہم ان کی طرح کر دیں گے جو ملک میں فساد کرتے ہیں، یا پرہیزگاروں کو بدکاروں کی طرح کر دیں گے؟ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ یہ کتاب جو ہم نے تم پر نازل کی ہے بابرکت ہے، تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور تاکہ اہل عقل نصیحت پکڑیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔